میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو، یہ دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری ہے۔ یعنی جس آدمی کے اندر 4 باتیں ہوں گی، دنیا بھی اس کی اور آخرت بھی اس کی۔ فرمایا حفظ و امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، پوری زندگی کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ صدق حدیثین، پوری زندگی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت ہر گناہ کر سکتی ہے پر 2 کام نہیں کر سکتی، ایک جھوٹ نہیں بول سکتی اور دوسرا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اس سے ہمارے گھر آباد ہوں گے۔ فرمایا اچھے اخلاق۔ چوتھی بات فرمایا عفت فی طعمت، میری امت رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا، حلال کمانا۔ من امسا قالا بعمل یدہ امسا مغفور لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے، اللہ اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ میرے نبی نے فرمایا اربع اذا کانت، میرے امت 4 باتیں لے لو، 4۔ میرے نبی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، چھوٹے چھوٹے، تاکہ میری امت کو مشقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، چھوٹے چھوٹے بتاتے تھے۔ ایک صحابی یا رسول اللہ بڑی تنگی ہے، کوئی وظیفہ تو بتائیں۔ آج بڑے بڑے وظیفے پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے، رزق بڑھ جائے، موٹی موٹی کتابیں جس میں وظیفے ہی وظیفے بھرے پڑے، لکھے پڑے، پڑھتا پڑھتا آدمی بوڑھا ہو جائے۔ لیکن قربان جاؤں یا رسول اللہ، آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، یہ میری بات نہیں ہے، یہ میری نبی کی بات ہے، اس کو تجربہ نہ کرنا، تجربہ کرو گے کچھ نہیں ملے گا، یقین کے ساتھ کرنا، دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ اريد یوسع علی رزق، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق کھل جائے۔ تو آپ نے بڑے بڑے وظیفے نہیں بتائے، فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہا کر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ وضو کرنا کوئی دقت، کوئی پریشانی؟ وضو تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہاں مستورات بھی اوپر بیٹھے ہیں، آپ بھی سب بیٹھے ہیں، وضو کرنا کوئی مشکل ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہ کر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور باوضو رہنے کے فائدے بھی ہیں۔ جب آدمی باوضو رہتا ہے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا ہے، اور جب باوضو رہتا ہے
تو چلو یار باوضو ہیں چل کے نماز پڑھ لیتے. تو شیطان بھی اس سے ڈرتا ہے، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے. ایک مرتبہ شیطان اللہ کے نبی کے خدمت میں آیا ملنے. آپ نے پوچھا کہ تمہارے دشمن کتنے ہیں؟ کہا جی 15. کہا کون کون؟ کہا جی پہلے تو آپ. دوسرا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے، وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے. جو باوضو رہتا ہے وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے. سب سے بڑا دشمن باوضو رہنے والا شیطان کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو باوضو رہنے سے فائدہ بھی ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، فرشتے ان کی نیکیاں بھی لکھتے رہتے ہیں. تو خیر واپس آتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امت 4 باتیں لے لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری ہے. حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلقت، عفت فی طاعت. سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے فرمایا. فرمایا حفظ امانہ، کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرنا. کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرنا، سچائی اور امانت داری کے ساتھ چلنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا. میں نبی نے فرمایا میری امت ہر گناہ کر سکتی ہے پر 2 نہیں کر سکتی. ایک جھوٹ نہیں بول سکتی اور دوسرا دھوکہ نہیں دے سکتی. ہر گناہ کر سکتی ہے پر دھوکہ جھوٹ یہ 2 نہیں کر سکتی. میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئی. اور بھی تو بہت ساری ہو سکتی تھی، قاب قوسین بھی تو تھی، اور ادنا بھی تو تھی، واللیل بھی تو تھی، سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو تھی، روشن چہرے والا. لیکن آپ کی صفت کیا ہائلائٹ ہوئی؟ بولو کیا ہوئی؟ امانت داری، صادق اور امانت داری. میرے ساتھ پوچھیں کہ مولانا صاحب سارے دین کا خلاصہ 2 لفظوں میں بتائیں. تو میرے پاس 2 لفظ ہیں جو میں سارے دین کا خلاصہ بتاتا ہوں. 2 لفظ، سچائی اور امانت داری. پھر آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا صاحب ساری دنیا کا کفر 2 لفظوں میں بتائیں. تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور خیانت. پوری دنیا کا کفر اس کے اندر چھپا ہوا ہے، پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے. سچائی اور امانت داری یہ ایک بیج کی طرح ہے کہ پورا اسلام یہ باغ بن کر پھل پھولتا ہے. جھوٹ اور دھوکے بازی یہ بھی ایک بیج کی طرح ہے کہ سارا کفر، اس میں سے سارا کفر جنگل کا کانٹوں بھرا نکلتا ہے. تو میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، تو پھر یہ ہندوستان جنت کا ایک ٹکڑا ہے.